الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس فتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے، بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا، وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں، دل بھی پاک رہتا ہے۔ الحمدللہ کہ آنکھوں سے نیک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے۔
یہ جو ہمارا وجود ہے 5-6 فٹ کا وجود جسم، یہ ہمارے پاس اپنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. یا کرو آج یہ زبان بول رہی ہے نا، زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، زبان بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے. جو ذات زبان میں بولنے کی قوت پیدا کر سکتے ہیں وہ جسم کے اور حصوں میں بھی قوت پیدا کر سکتے ہیں. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. کل قیامت کے دن یہ کان بول اٹھے، حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعہم، یہ کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے. وہ ابصارہم، آنکھیں یاد رکھنا، ہمارے خلاف بول اٹھیں گے. وہ جلودہم، یہ چمڑے ہیں، جسم یہ چمڑا ہے جو اللہ نے ہمارے پورے وجود کے ساتھ لگا رکھا ہے، چمڑا. فرمائی کل یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اگر ان سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضی والا کام کیا ہوگا تو کل یہ گواہ ہوں گے. آج کی زبان میں کہہ لیں کہ یہ جسم ہمارا نہیں، یہ رب کا دیا ہوا ہے. یہ گویا کہ CID ہے ہمارے. ہم ان اعضاء کریے جو کو کر رہے ہیں وہ سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں. اگر کل یہ بولیں گے اگر اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہم تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہے. یا کروں ایک حدیث میں آتا ہے 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. میں ان کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بھائی کہنے لگے جو تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے گا وہ تنہائی کے گناہوں سے بچے گا. جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا وہ تنہائی کے گناہوں سے بچے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے، گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں. میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا، حضرت فرمانے لگے تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں، تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں. حضرت فرمانے لگے
جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ اب جیسے ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب کوئی گناہ کا خیال نہیں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی ہیں۔ نفس و شیطان دو خفیہ دشمن ہیں، ان کے ساتھ ہر وقت مقابلہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا، جو من میں آئے وہ کر لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا، وہی خیال قابل اتباع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی طرف لے جائے، جو رحمان کی خوشی کی طرف لے جائے، ان کی رضا کی طرف لے جائے۔ ہر خیال قابل، بعض خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس اور شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مقابلہ لگا رکھا ہے نفس و شیطان کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے مقابلہ لگا رکھا ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے، آپ کو اونچا کرنے کے لیے۔ دیکھو یہاں پہلوان ہیں، پہلوان کھاڑے میں ایک خوشی جیت لیں وہ خوشی سے پورے نہیں سماتے ہیں، کھاڑے میں ایک خوشی جیت لیں وہ خوشی سے پورے نہیں سماتے ہیں۔ یہاں کھاڑے کی جو کشتیاں ہیں کبھی کبھی ہوتی ہیں، کوئی بڑی خوشی میں خاص آپ میں سے یاد ہوگا ایک یہاں لاہور میں تھے، جھارا پہلوان تھے، جھارا پہلوان عرف زبیر، محمد زبیر ان کا نام تھا، پہلوان مشہور ہے۔ میں نے بھی ان کو دیکھا آج سے کوئی 40 بلکہ سن 82-83 میں، آج سے کچھ 40 سال پہلے، 43 سال پہلے میں جامعہ مدنیہ میں پڑھتا تھا۔ میں یہ مونی روڈ ہے، مونی روڈ اس سے حاجی سلطان صاحب یہیں وہ رہتے تھے۔ میں آگے باہر سڑک کی طرف جا رہا، بڑے روڈ کی طرف، ایک گلی سے گزر رہا تو سامنے سے وہ بھی آتے ہیں، بڑے بھاری تھے کافی۔ کسی سے کوئی جھگڑا کر آ رہے تھے، بڑے غصے میں تھے۔ اللہ ان کی بخشی فرمائے، الحمدللہ۔ ان کے ماموں صاحب تبلیغ جماعت میں لگے ہوئے ہیں، وہ ایک دن میرے پاس مدرسہ محمدیہ میں پہلے آئے، دروازے میں کھڑے ہوئے تو بس پھر وہ اکیلے ہی گزر سکتے، کوئی اور نہیں گزر سکتا، کافی بھاری۔ جھارا پہلوان کی ایک خوشی ہوئی تھی، بہرحال وہ خوشی انہوں نے جیت لی، اس سے ان کی شہرت ہوئی۔ تو میں کہا کھاڑے میں ایک خوشی جیت لیں وہ خوشی سے پورے نہیں سماتے، اور ہم ہر وقت کھاڑے میں ہیں، یاد رکھنا۔ نفس و شیطان دو خفیہ دشمن، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقابلہ لگا رکھا ہے، یاد رکھنا۔ یہ خوشی کب شروع ہوتی ہے، یہ مقابلہ کب شروع ہوتا ہے بتلا دوں، یاد رکھنا۔ جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے بس سمجھو باپ کھاڑے میں آ گیا، جب بھی گناہ کا خیال، ہاں یہ نشانی ہے اس کی، اپنا
کہ جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، کہتے ہیں ایک ہی گناہ کا خیال بار بار دل میں آئے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک ہی گناہ کا خیال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک ہی گناہ کا خیال بار بار دل میں آئے تو وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، نفس، اور بدل کر آئے خیال، کبھی ایک گناہ کا خیال کبھی دوسرے کا، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان کو جلدی لگی ہوتی ہے نہیں یاد رکھنا، کبھی ایک گناہ کا خیال ڈالے گا، اگر اس پر عمل نہ کرے پھر دوسرا خیال ڈالے گا یا پھر تیسرا ڈالے گا، تب دیکھا یہ میرے قابو نہیں آ رہا، پھر وہاں سے دوڑ لگا دے کہیں اور چلا جائے گا۔ ایک ہی گناہ کا خیال بار بار آئے وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ نفس گناہ کے خیال سے وہ لذت لیتا ہے جاگنا، وہ بار بار ہے نا، لیکن بدل کر آئے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، تو ہم ہر وقت کھاڑے میں ہیں، کھاڑے میں یاد رہنا، کھاڑے میں ایک کچھ جیت لیں، خوشی سے پورے نہیں سماتے۔ یہاں ہم ہر وقت کھاڑے میں ہیں، یہاں جتنی بار بھی نفس و شیطان کے غلط تقاضوں کو پامال کر کے اللہ میاں کو خوش کریں گے، دن میں آپ پتہ نہیں ہزاروں خوشیاں جیت رہے ہیں الحمدللہ۔ باہر بھی جائیں کوشش کیا کریں کہ جو نامناسب جگہ ہیں وہاں پر نہ دیکھا کریں، اچانک نظر پڑ جائے ویسے ہی معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی غلط بورڈ کے اوپر نظر نہ ڈالا کریں یاد رہنا۔ بس اللہ اپنی مہربانی ہمارے بزرگ استاد مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے یاد رہنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، بس اپنی نظروں کو جھکا لے یا کہیں ضرورت کے درجے میں کوئی تھوڑی بہت بات کرنی پڑ بھی جائے تو بس اپنے ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو، بس سر جھکا کر بات کر لیں۔ ہمارے حضرت مولانا عمر پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، نظام الدین دہلی میں ایک باہر سے وفد آیا، باہر ملک سے وفد آیا، وفد میں ایک خاتون بھی تھی، خاتون بھی تو حضرت جی مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت مولانا عمر پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ جا کر وفد سے بات چیت کر لیں، اور میں وفد میں خاتون بھی ہے، تو وہ تو شاید پردے کا خیال نہ کریں، بس آپ ہی نظریں جھکا کر بات کر لینا، بس آپ ہی نظریں جھکا کر بات کر لینا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، وہ بھی پڑھتے ہیں بھائی، وہ پڑھتے ہیں اپنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ دین اسلام اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، الحمدللہ اس کو آپ اپنے سینے سے لگا لیں، یہاں بھی چمکیں گے اور آخرت میں بھی چمکیں گے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ ہاں یہ بڑا
آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، نیک احکام ہیں، وہ ہمارا زیور ہے، زیور یاد رکھنا، ہاں دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی یاد رکھنا، ہاں بہرحال جاری یہاں ہمارے لیے تو زیور پہننا حرام ہے، یاد رکھنا۔ چاندی کی انگوٹھی وہ بھی 4.5 ماشے کے غالباً، بس اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ زیور ہو تو زکوٰۃ کی فکر ہو جا کر، ہاں زیور۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں ہمارے حضرت شاہ عبد القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے خاندان میں کچھ بچیوں کا نکاح ہوا، نکاح میں کچھ تھوڑا بہت زیور ملا، حضرت نے بچیوں کو ترغیب دی اور وہ زیور لیا، سب صدقہ خیرات کر دیا۔ فرمانے لگے مجھے خطرہ ہے کہیں تم اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہیں تم اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو۔ فرمانے لگے اگر تم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی پھر تو یہ زیور خطرے کی چیز ہے، وہ بال کی چیز ہے۔ توجہ اس طرف دلائی کہ سونا چاندی یہ دولت نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا یہ دولت ہے آپ کے پاس۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں یہاں زیور لے کوئی بس وہ تولے کی شکل میں ہوتا ہے بھائی، یہ بھی سوچیں یہ زیور سونے سے بنتا ہے نا، چاندی سے بنتا ہے، یا یہاں تو رتی تولا معاشی کی شکل میں ہوگا زیور آ گئی۔ اللہ آپ کو جنت نصیب کرے، وہاں سونے چاندی کے محلات ہوں گے، یہاں میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، درخت کا ایک پتا نہیں اگا سکتے، اگانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ باہر سیر کے لیے بھی جاتے ہیں، سیر ہریالی سبزہ پھل پھول ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اگا رکھا ہے۔ ہاں کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، سناتا رہتا ہوں، بعض باتیں بار بار دہراتا ہوں، دہراتا نہیں، اللہ ہی دل میں ڈالتے ہیں۔ میں ملیشیا میں تھا، ملیشیا میں وہاں ساتھی مجھے سمندر کے کنارے پر لے کر کے کوئی زیادہ کوئی خاص کوئی چیز ویسے کوئی سیرگاہ بنی ہوئی، وہی وہ کنارے پر میں خال کوئی سادہ سے کچھ کمرے والا بنے ہوئے ہیں، ان میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں تھی، بس کوئی ویسے کوئی بیٹھنے کے لیے۔ بہرحال وہ پھر سمندر کے کنارے پر وہاں ایک بھائی ساتھیوں کہنے لگے دیکھو سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سوئی ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، سمندر میں سوئی ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن بحری جہاز جس پر لاکھوں ٹن کا سامان لدا ہوتا ہے آگے، اور وہ سمندر میں پانی کو چیرتا ہوا اور تیرتا ہوا اور لاکھوں ٹن کا سامان لدا ہوا اور اس سامان کو لے کر وہ جا رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اتنی بڑی لگ رہی ہے قدرت کی نشانی ہے۔ خدا اللہ یہ فرما رہے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، مواخر کا مواخر مخر یمخر مخرن سے ہے نا، چیرنا اور پھاڑنا۔ آپ دیکھیں گے کشتیوں کو اگر وہ پانی کو چیر کر پھاڑ کر جا رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ ہی چلاتے ہیں۔
اللہ اپنی مہربانی ہے ہمارے سامان کی آگے نقل و حرکت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے آگے وہ بحری راستے ہیں، وہ سمندر کے ذریعے ہے آگے جو بڑا سامان ہے وہ سمندر کے ذریعے آتا ہے آگے آپ چلے جائیں جو پورٹ پر چلے جائیں سمندر کے قریب جو پورٹ ہے وہاں بڑے بڑے وہاں پر ہو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی کیا بولتے ہیں بڑے بڑے وہ جن میں سامان لاتے ہیں ہاں کنٹینر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر تو سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ پھر بھائی کہنے لگے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان عظیم نشانیوں کو دیکھو، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے تو وہ خود کتنے بڑے ہوں گے۔ یہ زمین ہے، زمین کے 4 حصے ہیں، چھوٹی سی زمین ہے، چھوٹا سا قرہ ہے یہ فضا میں معلق ہے، لٹکا ہوا ہے امریکہ ہے نا، امریکہ یہ ہمارے قدموں کے نیچے ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے تو سیر کے لیے جائے، وہاں پر گنجائش ہے لیکن وہاں مری میں جائیں کہیں بھی آپ جہاں ہریالی سبزہ پھل پھول دیکھتے ہیں، اے بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان حسین مناظر کو دیکھ کر اس سے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے حسن کو پہچانے کہ جس نے یہ حسین مناظر پیدا کیے ہیں وہ خود کتنے حسین ہوں گے، خود کتنے پیارے ہوں گے۔ الحمدللہ یہ دنیا کے بارے میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں، اور آخرت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، اس کے بارے میں خود فرما رہے ہیں کہ وہ جنت ہے، جنت یاد رہا۔ تو جس کو 2 جہاں کے بادشاہ خود فرما دیں جنت، اسی باغ و بہار کا کیا عالم ہمارے دماغ میں سوچنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تو بہرحال زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فکر رہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فکر رہے۔ اسی طرح یہ دکان کی سامان تجارت ہے نا، سامان تجارت یا اس کی بھی زکوٰۃ الگ زکوٰۃ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے دے۔ ہاں جو عام طور پر معروف نے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی میں زکوٰۃ ہوگی، یہ تب ہے کہ جب صرف سونا ہی سونا ہو، صرف چاندی ہی چاندی ہو جا کرنا۔ لیکن میرے فرمائے لگے جامع شفیہ میں پہلے یہ فرمائے تھے کہ 1 تولہ نقدی ہو، 1 تولہ زیور، 1 تولہ سونا، 1 تولہ موجود ہو، 1 تولہ۔ اب تو اس سے بھی کم موصری ہے۔ آج کل میں تھوڑا بات سے پوچھ رہا سبق میں یاد کرنا 52.5 تولہ چاندی ہے نا، 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آ جاتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی۔ ہاں مطلب ہے ہاں یہ بھی سبق ہی آپ کا سبق ہے۔ ہاں بھائی ارے چند دن پہلے میں سبق میں پوچھ رہا تھا کتنے کی بتلا رہے تھے؟ ہاں ہاں اچھا آج کل جو موجودہ جو ہے آج کل ہاں آج کل 4100 روپے ہے۔ جزاک اللہ۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی بڑھے گی؟ 2,20,000۔ اچھا 2,20,000۔ چند دن پہلے کچھ کم تھی، میرا خیال 3600 تھی، ایسے میرا خیال کچھ بتلا رہے تھے، اب بڑھ گئی ہے 4200 اوپر۔ جزاک اللہ۔
یہ حساب رکھا بعد سے بات بڑھ جاتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اس کے سونا چاندی دولت نہیں، اللہ میاں کا حکم پورا کرنا یہ ہے دولت. اس میں الحمدللہ اللہ بہت دیتے ہیں الحمدللہ. یمحق اللہ الربا ویربی. باہر میں ایک مسئلہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر. اب مجھے یہ بھی بتلاؤ کہ 52.5 تولہ چاندی کی بتلا رہے ہیں 2,20,000 روپے قریب قیمت ہے، گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. بس اس دن کی ذرا قیمت ذرا معلوم کر لی جائے. جب زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے تو اس دن کے اعتبار سے معلوم کر لیں. 52.5 تولہ چاندی، یہ 52.5 تولہ چاندی یہ اس کے مقابلے میں کتنا سونا ہوگا کہ جس کے بدلے میں یہ 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے. بتلا دیں گے. پہلے تو 1 تولہ تھا، لیکن اب 1 تولے سے پہلے بھی آ سکتی ہے. اب کتنی بنے گی تقریباً؟ ہاں ماشے کتنے بنے گی؟ ماشے اچھا مجھے بتلاؤ 1 تولے میں کتنے ماشے ہوتے ہیں؟ ہاں چلو کچھ آسانی ہو جائے گی. ہاں 7 ماشے قریب ہے. یعنی کوئی کہ 7 ماشے قریب آپ کے پاس سونا ہو اور مان لگے ایک ہی، کیونکہ اب یہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے. 7 ماشے سونا تقریباً ہے. یعنی چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے زکوٰۃ میں. پھر 1 روپیہ نقدی موجود ہو، اور وہ عام طور پر ہوتا ہی 1 روپیہ نقدی ہو، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور وہ ہے وہ یعنی گویا کہ چاندی کے اعتبار سے اس کا نصاب پورا ہو جائے گا. بھائی کی بار ذہن میں آ گیا ہے یہ نہیں اللہ کرے. پھر بھی آپ ذرا ادا کرنے سے پہلے مسئلہ ضرور ہے. چلو ایک تو عمومی طور پر کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فکر رہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں. ہاں یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں. میرے پاس ایک صاحب امریکہ سے آئے. امریکہ سے میں جہاں مدنی میں تھا، وہ زکوٰۃ کی مد میں ایک پوری انگوٹھی زکوٰۃ کی مد میں دے کر چلے گئے. کہنے لگے ہمارے گھر میں مستورات کے پاس جتنا زیور ہے، سونا ہے یا زیور ہے، اس کی انگوٹھی کے بقدر زکوٰۃ بنتی ہے. تو وہ پوری انگوٹھی زکوٰۃ کی مد میں دے کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر میں نے وہ انگوٹھی، ایک صاحب تھے ان کے اوپر قرضہ تھا، وہ میں نے انگوٹھی ان کو دے دی کہ میں نے کہا آپ اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ تو انہوں نے اختیار دے رکھا تھا کہ آپ اس کو جہاں مرضی استعمال کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں نے ایک صاحب تھے ان کے اوپر قرضہ تھا، ان کو پھر دے دی. میں کہ چلو اسے بیچ کر آپ جتنا ہو سکے اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے ہے بھر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ ہدیہ قبول فرما لیتے، صدقہ خیرات آپ استعمال نہیں فرما دیتے. بہرحال جو بھی صدقہ لے کر آتا، آگے صدقہ خیرات کا مال لے کر آتے تو آپ ان کو دعا دیتے جا کر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ وقت کم ہے، آپ ان کو دعا دیتے کہ یا اللہ ہے، یا اللہ ان کی آل پر رحم فرما، اور
ان کے مال میں برکت عطا فرما. اللہم صلی علی آل ابی اوفا یا یا اللہ ان کے مال میں برکتیں عطا فرما، ان کی بخشش فرما. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں. غزہ ہے اور ہمارے جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، جہاں تک ہو سکے حسب توفیق بس ہے حصہ ڈال لیا کریں. ان کے لیے دعا فرمائے، ہم جتنا ہمارے بس میں ہے ان کے لیے کریں. رہنا تو کسی نے بھی نہیں ہے یہاں پر یاد. میرے پاس پہ غالباً پچھلے جمعے وہ سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے. ایک سوال ایک پرچی میں سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ رزق کا ذمہ تو اللہ نے لے رکھا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والی مخلوق ہے جن کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اللہ نے ان کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے. تو پھر یہ غزہ میں ہے، یعنی اہل غزہ ہے، غزہ کے لوگ یہ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں، بھوک سے کیوں مر رہے ہیں؟ جب ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے تو پھر یہ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں جواب ڈالا. میں نے کہا کہ اللہ ان کو کھانے کے لیے اوپر بلا رہے ہیں، کھانے کے لیے اوپر بلا رہے ہیں. یہاں ان کا کھانا پورا ہو گیا، اوپر بلا رہے، کھانا اوپر کھلائیں گے. اللہ تم نہیں دو گے تو وہ دیں گے یار. ہاں نہیں راضی تو اللہ پاک ہی ذات. ہاں اس لیے حسب توفیق اپنا جتنا ہو سکے حصہ ڈال لیا کریں. الحمدللہ دعا کیا کریں ان کے لیے. ہاں جو گھڑی ان کے اوپر آ سکتی ہے وہ ہمارے پر بھی آ سکتی ہے. ہاں جتنا بس میں ہے یاد ہر ایک کی ذمہ داری ہے یاد رکھنا. جو ارباب اقتدار ہیں ان کے اوپر اور بڑی ذمہ داری ہے یاد رکھنا. جہاں تک ہو سکے اپنے اختیارات کے مطابق ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ مجھے امید ہے کرتے ہوں گے اپنے اپنے. بہرحال ہمارے بس میں اور تو کچھ نہیں. اللہ بس چلے تو بس جذبہ یہ ہو کہ ہم اڑ کر پہنچے اگر رہے. کچھ رکاوٹیں ہیں، سرحد کی رکاوٹیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہو. وہ حضرات یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہے افراد کی ضرورت نہیں، ہاں مالی تعاون ہے وہ ان کے ساتھ بشرطے کہ کوئی ایسے اطمینان کے ذرائع ہوں یا اگر ان کے ذریعے پہنچا دی جائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میرے پاس بعض دفعہ آ جاتے ہیں فلسطین کی مد میں، تو پھر میں دارالعلوم کراچی ہے وہاں کے احباب ان کے ذریعے پھر بھیج دیتا ہوں. الحمدللہ بھائی یہ اور کچھ اپنے حضرات جس دل پر اطمینان ہوتا ہے پھر ان کے ذریعے پھر پہنچا دیتا ہوں میرے طرف بھائی اپنی طرف سے. الحمدللہ میں خود بھی کرتا ہوں جتنا میرے بس میں ہے، میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. فلسطین سے کوئی وہاں پہ رہنما آئے ہوئے تھے، گھر پر تشریف لائے وہاں پر. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے پاس کوئی تھوڑے بہت 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے. میں نے وہ سارا ان کو دے دیا ہے. وہ کچھ قربانی کے لیے رکھے ہوئے تھے، میں قربانی، لیکن میں نے کہا بھائی پہلے ان کو بولا نے ایسا بندوبست کیا کہ قربانی بھی اللہ نے اس کا بھی بندوبست کر دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے فوراً اللہ نے اس کا ہی بندوبست کر دیا. الحمدللہ تو بہرحال ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اور بھی الحمدللہ مجھے اندازہ ہے کتنے ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ جو فلسطین کے مہمان تھے. ہمارے ایک بھائی ہیں جمعے میں بھی ہوں گے، وہ ان کو لے کر آئے تھے. انہوں نے احباب سے اکٹھے اور بھی میں خیال کوئی 44-45 لاکھ روپے ان کے لیے جمع کر کے دیے. الحمدللہ اللہ نے رکھا ہے جذبہ. یہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا دل بڑا سخی ہے. الحمدللہ جہاں تک ہوتا ہے سب کوشش کرتے ہیں اور ہر ایک اللہ ہے
حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم. آپ دیکھ لیں آفات آ جاتی ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھ لیں ہر ایک اپنی اپنی ہمت کے مطابق مدد کی اور تعاون کی کوشش کرتے ہیں, سب حصہ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے, اللہ برکتوں سے بھر دے, اللہ خوشیوں سے بھر دے. یہ سب کچھ انہیں کا, ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں, سب کچھ انہیں کا دیا ہوا ہے. بس جو کچھ ہے ہمارا جان مال سب کچھ انہیں کے لیے ہے, بس ان کی رضا میں استعمال ہو جائے انشاءاللہ. اللہ اس کی برکت سے یہاں بھی سرخرو کریں گے اور آخرت کی ہمیشہ کی خوشیوں میں اللہ پاک سب کو اکٹھا کریں گے اور پہنچائیں گے انشاءاللہ. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.